سابق چیئرمین پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں کوئی ملاقات نہیں کر سکے گا۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے 2 ہفتوں کے لیے پابندی لگا دی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو بھی اڈیالہ جیل کے دورے سے روک دیا۔ کہا سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر ملاقاتوں پر پابندی ہے۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اور کمشنر اسلام آباد نے سابق چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقاتوں کی اجازت کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ اپیلوں پر آج سماعت کرے گا۔ بیرسٹر گوہر نے کہا سابق چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات پر پابندی غیر قانونی ہے۔ عمر ایوب نے کہا عدالتی احکامات کے باوجود ملنے نہیں دیا گیا، جیل انتظامیہ کو قومی اسمبلی میں بلائیں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمی بخاری نے کہا اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں پر پابندی کا فیصلہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی سمیت تمام قیدیوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے ہے۔ فیصلہ سنجیدہ سیکیورٹی الرٹ کی بنیاد پر کیا گیا۔ پی ٹی آئی ہمیشہ بے بنیاد الزامات لگاتی گئے، یہ بہت سیریس تھریٹ الرٹ تھا، تفصیلات نہیں بتائی جا سکتی۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان میں ایک بار پھر بادل برس پڑے۔ کوئٹہ کے مختلف علاقوں میں بارش کا پانی جمع۔ جناح روڈ پر پانی جمع ہونے سے آمد و رفت میں مشکلات۔ حالات خاران، سبی، نصیر آباد، ڈیرہ مراد جمالی میں بھی بارش۔ حالات میں بجلی کے فیڈر سٹرپ کر گئے، کئی علاقے تاریکی میں ڈوب گئے۔ زیارت میں برفباری سے سردی کی شدت میں اضافہ۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں حالیہ بارشوں کے دوران حادثات میں 8 افراد جاں بحق ہوئے۔ پی ڈی ایم اے نے نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی۔ مختلف اضلاع میں 250 سے زائد مکانات مکمل تباہ، 1000 مکانات کو جزوی نقصان پہنچا، 4 سڑکیں مکمل تباہ، 1 پل بہہ گیا۔ لاڑکانہ اور خیرپور سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں بارش۔ لاڑکانہ میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ دادو کی تحصیل مہڑ میں آندھی کے ساتھ بارش، مواصلاتی نظام درہم برہم۔ گھڑی خیروں میں بادل جم کر برسے، نشیبی علاقوں میں پانی جمع۔ خیرپور ناتن شاہ میں مٹی کے طوفان کے ساتھ بارش، نوشہر و فیروز میں آسمانی بجلی گرنے سے نوجوان جاں بحق۔ کراچی کے بینک سے مس پرنٹنگ والے کرنسی نوٹوں کی شہریوں کو فراہمی۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ 1000 والے نوٹوں کی ایک سائیڈ پرنٹ اور دوسری سادہ۔ ویڈیو میں خود کو بینک مینیجر ظاہر کرنے والے نے کہا معلوم نہیں کتنے صارفین کو نوٹوں کی گڈیاں دی گئی۔ ایک صارف کی شکایت پر چیکنگ کی گئی۔ ترجمان اسٹیٹ بینک کے مطابق ویڈیو متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو بھیج دی، تفصیلات آنے پر میڈیا سے شیئر کریں گے۔ آئی ایم ایف کا جلد پاکستان کا دورہ متوقع۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق $1 ارب سے زائد کی آخری قسط کی منظوری پر مذاکرات 14 مارچ سے متوقع ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے آئی ایم ایف پروگرام کو ناگزیر قرار دیا۔ کہا موجودہ مالی سال ایک مشکل سال ہوگا، اب باتوں کا نہیں ایکشن کا وقت ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو نااہل قرار دینے کی درخواست قابل سماعت قرار۔ الیکشن کمیشن نے علی امین گنڈاپور کو نوٹس جاری کر دیا۔ نااہلی کی درخواست 26 مارچ کو سماعت کے لیے مقرر۔ الیکشن کمیشن کے 2 رکنی بینچ نے آرڈر جاری کر دیا۔ علی امین گنڈاپور پر 735 کنال اراضی پر قبضے کا الزام ہے۔ نواز شریف کے صاحبزادے حسن اور حسین نواز پاکستان واپس آ گئے۔ 14 مارچ کو پاناما کیس میں احتساب عدالت کے سامنے پیش ہوں گے۔ نواز شریف کے دونوں بیٹے 7 سال بعد پاکستان واپس پہنچے۔ حسین نواز نے کہا میرے خلاف کیس جھوٹا ہے، ہمارا موقف سنے بغیر وارنٹ جاری کیے گئے، مفرور قرار دیا گیا، خود کو عدالت اور قانون کے حوالے کر دیا ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا تنخواہ نہ لینے کا فیصلہ۔ اعلامیے کے مطابق ملک کو درپیش معاشی چیلنجز کے باعث تنخواہ نہ لینے کا فیصلہ کیا گیا۔ فیصلے کا مقصد ملک میں دانشمندانہ مالیاتی انتظام کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ ترک صدر طیب اردوان کا صدر آصف علی زرداری کو فون، عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ 2 طرفہ امور پر تبادلہ خیال۔ دونوں صدور نے باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں تعاون مزید بہتر بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ آصف علی زرداری نے دورہ پاکستان کی دعوت دے دی۔ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی میں سینٹ الیکشن پر معاملات طے پا گئے۔
پیپلز پارٹی بلوچستان میں JUI کو سپورٹ کرے گی، JUI اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کو ووٹ دے گی۔ مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا، ہمارے ممبر سینٹ سے بلا مقابلہ آ جائیں گے، کہیں ضرورت پڑی تو پیپلز پارٹی ساتھ دے گی۔ یوسف رضا گیلانی نے کہا، پارلیمنٹ میں مل کر چلیں گے۔ JUI کی مخصوص نشست پر نامعلوم خاتون کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن نے ریٹرننگ افسر کو معطل کر دیا، معاملے کی تحقیقات کا حکم بھی دیا۔ تمام فریقین کو نوٹس جاری، معاملہ سماعت کے لیے مقرر۔ سندھ کابینہ کے ارکان نے حلف اٹھا لیا، شرجیل انعام میمن ٹرانسپورٹ اور ایکسائز کے وزیر ہوں گے۔ ناصر شاہ کو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اور توانائی کا قلمدان مل گیا۔ ڈاکٹر عذرا پیچوہو صحت اور بہبود آبادی کی وزیر ہوں گی۔ سعید غنی بلدیات اور پبلک ہیلتھ کے وزیر بن گئے۔ سردار شاہ تعلیم، جام خان شورو آبپاشی، علی حسن جیل خانہ جات کے وزیر ہوں گے۔ ضیاء الحسن کو محکمہ داخلہ اور قانون کا قلمدان مل گیا۔ 3 مشیر بھی کابینہ کا حصہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے امریکی قونصل جنرل کی ملاقات، اقتصادی تعلقات کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال۔ پنجاب میں اعلیٰ تعلیم کے فروغ، طلباء کے لیے امریکی تعلیمی اداروں میں اسکالرشپ کے مواقع بڑھانے پر بھی بات چیت۔ صحافیوں پر حملوں سے متعلق FIA اور پولیس کی رپورٹس تسلی بخش نہیں، دوبارہ تفصیلی رپورٹ جمع کرائیں۔ سپریم کورٹ نے کیس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا، کہا سپریم کورٹ یا رجسٹرار نے کسی صحافی کے خلاف کارروائی کا نہیں کہا، نوٹسز میں عدلیہ کا نام غلط استعمال کیا گیا۔ فریقین کو نوٹسز جاری، کیس کی سماعت 25 مارچ کو ہوگی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا چیف سیکرٹری کو ہٹانے کا فیصلہ، علی امین گنڈاپور نے وفاقی حکومت کو خط لکھ دیا، شہاب علی شاہ کو بطور چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا تعینات کرنے کی سفارش۔ کیسے دے رہے ہو ٹماٹر؟ ٹماٹر 148 پرائسز پہ ملتی ہے چیز؟ پرائز بہتر تو نہیں ہے، آپ سامنے ہے، عوام کیسے چیخ رہی ہے، یہ غریب عوام ہے، ان کا آپ نے خیال کرنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اسی لیے یہاں پہ آپ نے خیال کرنا ہے۔ لوگوں کو لائنوں میں لگنا پڑ رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا لاہور میں جوہر ٹاؤن ماڈل بازار کا دورہ، کھانے پینے کی اشیاء کے نرخ دیکھے، خریدار خواتین سے پھلوں اور سبزیوں کے ریٹ بھی پوچھے، خواتین کی نرخ زیادہ ہونے کی شکایات۔ مریم نواز نے کہا، غریب عوام کا خیال رکھنے آئی ہوں۔ رمضان المبارک میں پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ، کراچی میں فی کلو ٹماٹر کی قیمت 200 روپے سے اوپر، پیاز 250 روپے سے بھی مہنگا۔ اسلام آباد، راولپنڈی سمیت مختلف شہروں میں پیاز کی قیمت 300 روپے سے بھی اوپر، سیب فی کلو 400 روپے تک مارکیٹ میں دستیاب۔ ادرک، لہسن کی قیمتوں میں بھی اضافہ۔ پشاور میں 2 روز کے دوران فی کلو چکن کی قیمت میں 35 روپے اضافہ۔ پشاور، مردان، صوابی سمیت خیبر پختونخوا بھر میں صحت کارڈ پر علاج کی سہولت بحال۔ پشاور کے 3 بڑے سرکاری اسپتالوں میں صحت کارڈ پر علاج کی سہولت مل گئی، لیڈی ریڈنگ، خیبر ٹیچنگ اسپتال اور حیات آباد میڈیکل کمپلیکس شامل۔ بلومبرگ نے محمد اورنگزیب کی بطور وزیر خزانہ تقرری کو مثبت فیصلہ قرار دیا۔ رپورٹ میں کہا، سرمایہ کاروں کی دلچسپی پاکستان کے نئے وزیر خزانہ کی تعیناتی میں تھی۔ تعیناتی پاکستان کو درپیش مسائل حل کرنے میں مددگار ہوگی۔ محمد اورنگزیب اصلاحات لانے کے لیے وہ سب کچھ کریں گے جو ضروری ہوگا۔ IMF سے مذاکرات میں وزیر خزانہ کا کردار کلیدی ہوگا۔ پاکستان نے 2 ارب 40 کروڑ ڈالرز کا بیرونی قرض ادا کر دیا، بڑا حصہ IMF کو واپس کیا۔ ورلڈ بینک کو 33 کروڑ ڈالر سے زائد کی ادائیگی، ایشیائی ترقیاتی بینک کو 28 کروڑ ڈالر اور ADB کو 10 کروڑ ڈالرز ادا کیے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا، قرضوں کی ادائیگی کے لیے 7,500 ارب روپے سے زائد رقم درکار ہے۔ ترقیاتی اور دفاعی بجٹ قرضوں پر چل رہا ہے، مزید قرض لے کر اخراجات پورے کیے جا رہے ہیں، سیاسی استحکام تک کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ وفاقی سرکاری اداروں میں 900 ارب روپے کی مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف۔ مالی سال 2021-22 کی آڈٹ رپورٹ کے مطابق
12 سرکاری اداروں میں 8 ارب روپے کی بدعنوانیاں ہوئیں۔ نیشنل بینک کے مختلف کھاتوں میں 4.5 ارب روپے، پی ٹی سی ایل میں 2 ارب اور ایف بی آر کے مختلف دفاتر میں 41 کروڑ کی بے ضابطگیاں سامنے آئیں۔ رہنما پیپلز پارٹی قمر زمان کائرہ نے کہا، وفاقی کابینہ میں شامل ہونے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں، وفاقی حکومت کی کامیابی کے لیے دعا گو ہے، مفاہمت کی کوشش کرتے رہے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں۔ پروگرام فیصلہ آپ کا میں وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا، پی ٹی آئی والے کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے، صرف سڑکوں پر آ کر لڑائی کرنا چاہتے ہیں۔ لاہور میں فری وائی فائی پائلٹ پروجیکٹ کی منظوری، 10 مقامات پر 2 ہفتے میں فری وائی فائی کا آغاز ہوگا۔ لاہور میں 21 منزلہ عرفہ کریم ٹاور 2 بنے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کو منصوبوں پر بریفنگ۔ لاہور میں آئی ٹی، ایجوکیشن اور فلم سٹی پروجیکٹ کا آغاز جلد ہوگا۔ مائیکروسافٹ سمیت بڑی کمپنیوں نے آئی ٹی سٹی لاہور کے لیے آمادگی ظاہر کی۔ مریم نواز نے کہا کہ دنیا بھر سے بہترین آئی ٹی کمپنیوں کو بزنس کے مواقع فراہم کریں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا وفاق سے مالی معاملات حل کرنے کے لیے ماہرین کی خدمات لینے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا، وفاق سے سنوائی نہ ہونے کی صورت میں عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا۔ بجلی کے منافع کی مد میں وفاق نے 1,500 ارب روپے دینا ہے۔ وزیر اعلیٰ کو بریفنگ۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے کہا، رمضان پیکج سے 64 لاکھ سے زائد خاندانوں کو فائدہ ہوگا۔ سیاسی مخالفین نے خود کبھی کوئی کام نہیں کیا، اس لیے ان کو تکلیف ہے۔ کسی کو منفی اور جھوٹا پروپیگنڈا نہیں کرنے دیں گے، ذخیرہ اندوزی روکیں گے۔ کراچی والوں کی مشکلات رحمتوں والے مہینے میں کم نہ ہو سکیں۔ مختلف علاقوں میں سحری کے وقت گیس کی قلت، شہریوں کو سحری کی تیاری میں مشکلات کا سامنا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا بغیر تنخواہ کام کرنے کا اعلان، کہا مشکل وقت میں ہر ممکن طریقے سے قوم کی خدمت کے لیے پرعزم ہے۔ وفاقی وزیر علیم خان کا بھی ماہانہ تنخواہ اور مراعات نہ لینے کا فیصلہ۔ پشاور ہائی کورٹ کا شیر افضل مروت کو 3 اپریل کو پیش ہونے کا حکم۔ مقدمات کے خاتمے کی درخواست کی سماعت جسٹس اشتیاق ابراہیم نے کہا، ان کے خلاف اتنے کیسز ہیں، ان کو خود پیش ہونا چاہیے تھا، عدالت نے ضمانت دی ہے، اب یہ پیش نہیں ہو رہے، ایسا تو نہ کیجیے۔ آئندہ سماعت پر پیش نہ ہوئے تو گرفتاری پر حکم امتناع کا آرڈر واپس لے لیں گے۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اور ایس ایس پی آپریشنز کی سزا کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر نیا بینچ تشکیل۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب آج سماعت کریں گے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کیس سننے سے معذرت کر لی تھی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے آئی ٹی برآمدات بڑھانے کے لیے روڈ میپ مانگ لیا، کہا اربوں ڈالرز کی برآمدات کی استعداد سے فائدہ اٹھائیں گے، نوجوانوں کو اسٹارٹ اپس کے لیے سہولیات فراہم کریں گے، آئی ٹی کے شعبے کو بین الاقوامی معیار پر لانے کے لیے خوب محنت کرنا ہوگی۔ پنجاب اسمبلی کا بجٹ اجلاس 18 مارچ تک طلب کرنے کا فیصلہ۔ حکومت 9 ماہ کے استعمال شدہ اور آئندہ 3 ماہ کا بجٹ اسمبلی سے منظور کرائے گی۔ وزیر خزانہ پنجاب نے کہا 30 مارچ تک ہر صورت بجٹ منظور کرانا ہے۔ صدر آصف علی زرداری کی مزار قائد پر حاضری، مزار پر پھول رکھے، فاتح خوانی کی۔ مزار قائد پر پہنچنے پر صدر مملکت کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ آصف علی زرداری نے بانی پاکستان کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بھی کابینہ کے ہمراہ مزار قائد پر حاضری دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ترک سفیر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر زور۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان اور ترکی بنیادی مسائل پر ایک دوسرے کی حمایت کرتے رہیں گے۔ ریاست اور حکمرانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کا الزام،
FIA نے شاندانہ گلزار کو 14 مارچ کو بلا لیا، اسپیکر قومی اسمبلی کو بھی خط، کہا 2 نوٹسز پر MNA پیش نہ ہوئی تو مقدمہ درج کریں گے۔